دوسرا الزام جو اس نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بالفعل بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً فتاوی رشیدیہ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اب اندازہ لگائے کہ مولانا ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں اور احمد رضا مکے میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر ان کے ذمہ یہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسے جھوٹ ہے جیسا قرآن پاک بھی آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں۔ اب کوئی پادری لقد کفر الذین کا لفظ اتار دے اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں صاف ہے انا، میں نے بے شک، ان اللہ والمسیح ابن مریم، بے شک شک کی بات نہیں کہ مریم کا بیٹا مسیح جو ہے یہ اللہ ہے، خدا ہے، اور دیکھو قرآن میں ہے کہ بغیر شک شبے کے مسیح کو خدا ماننا چاہیے، حالانکہ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے اس عقیدے کو۔ تو جب یہ عقیدہ کفریہ ہے قرآن کے ذمے کوئی لگائے، ایسا ہی جھوٹ مولوی احمد رضا نے شاہ اسماعیل رشید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگا دیا، اور جو عبارت اشتہار میں دی ہے وہ بھی فتاوی رشیدیہ میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے غیر جوش میں آئی اور یہ فتویٰ اسی پر واپس چلا گیا، کیونکہ خود مولوی احمد رضا کے ہاتھوں سے یہ بات لکھی کہ کہتا ہے اسماعیل شہید کہتا ہے یہاں صاف اقرار ہے کہ اللہ عز و جل کی بات واقعہ میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں، حرج اس میں ہے کہ بندے اس جھوٹ پر مبتلا ہو۔ الکوکبہ صفحہ 14۔ اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدا کی پاک ذات پر بھی روا ہے، جس میں کھانا پینا، سونا، پخانا پھرنا، پیشاب کرنا، چلنا، ڈوبنا، مرنا سب کچھ داخل ہے۔ اس قول خبیث کے کفریات حد شمار سے خارج ہے۔ الکوکبہ صفحہ 15۔ یہاں عبد رضا اقرار کر رہا ہے کہ اب مولوی اسماعیل رشید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، پخانا بھی پھرتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے، ڈوب کرتا ہے اور مر بھی سکتا ہے، کہ اللہ عز و جل ہر نقص اور عیب سے آلودہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جن چیزوں کی نفی سے اللہ کی منع کی جاتی ہے سب باتیں اللہ جل کے ہو سکتی ہے، ورنہ تعریف نہ ہوتی، سونا، اونگنا، بہکنا، یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے۔ اور فتاوی رضیہ صفحہ 791 جلد اول پر یہ لکھتا ہے یہ ایسے کفریات کے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو مکان سے پاک ہے، جس کا کھانا نمکن، پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، ڈٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، یعنی اللہ عورتوں سے جمع کرتا ہے، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، یعنی لوڑے بازی کرتا ہے، حتیٰ کہ محض کی طرح خود مفعول بننا کہ معاذ اللہ تعالیٰ لوڑے بازی کرواتا بھی ہے۔ کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ، مردے کا پیٹ، مردی اور زنی کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مردوں والا اعلیٰ تناسل بھی ہے اور عورتوں والا بھی نامی ہے۔ سبد نہیں، جوہدار کاغل ہے، یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہے، سبو کزری خرسا مشکل ہے، یعنی خسرا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرا بنا ہے یا عورت سے خسرا بنا ہے، یا کم سے کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، دبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ، جورو یعنی بیوی، بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا اور سمٹتا ہے، بربر کی طرح چوبکھا ہے، یعنی چار چہرے اس کو جس کا کلام فرا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے بعد جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے چرا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے، علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے، ایسے سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت کہلائے۔ تو اس قسم کی یہ بکواس تقریباً 55 باتیں لکھی ہے جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک عدالت میں جب میں نے جج صاحب کو یہ بات سنانی شروع کی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھ لیتا ہوں، دروازے پر جو چپڑاسی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے، وہ کہاں گھر جا کر کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہے۔ یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ عقیدے اسماعیل شہید کے ہیں۔
لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں 100 احتمال بھی ہو اور 99 احتمال کفر کے ہو، ایک ایمان کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے۔ میں نے عدالت میں بریلوی سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ وہ مفعول بھی ہے، لوڑے بازی کرواتا بھی ہے، اس میں 100 کروڑواں احتمال اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ۔ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ مردوں والی نشانی بھی عورتوں والی بھی خرسا مشکل ہے، اس میں کروڑواں احتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا پیرو نکل سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی علماء دیوبند کی کہ وہ کفر کے فتوے جو ان کے لیے لے کر آیا تھا اللہ تعالی نے اسی پر واپس لوٹا دیے۔ تو سام الحرمین میں یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جو اشتہار والے نے پہلا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے فتاوی رشیدیہ، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہاں تو کفر لکھا ہے جو خدا کو جھوٹا کہے۔ البتہ مولوی احمد رضا کا اقرار میں نے سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے عیب مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ان عقیدوں میں اسلام کا پہلو بھی چھپا ہوا موجود ہے جو احمد رضا کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ تفسیر بلغت الحیران، تفسیر بلغت الحیران کے صفحہ 179 کا حوالہ دیا ہے، صفحہ اس نے لکھا، لیکن وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ معطلہ کا عقیدہ ہے، تو کسی اور کا عقیدہ اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا۔ قصیدہ دنیا ہماری کتاب ہی نہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ شیطان کا علم فخر دو عالم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، اس پر براہین قاطعہ کا نام لکھا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوار ساتیہ میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا محفل پاک نہ پاک میں نہیں مانتے، لیکن شیطان کا ہر پاک نہ پاک محل میں موجود ہونا یہ سب کے ہاں مانا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے اور ہماری عبدالسبی کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے قیاسات سے مسئلے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ اگر یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک چونکہ زیادہ افضل ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہونے چاہیے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ پھر مولوی عبدالسبی کم سے کم مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے افضل ہوتا ہے، تو پھر یہ مولوی عبدالسبی بھی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مولانا تو اس کا رد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور پاک کے لیے ایسے عقیدے ثابت کرنے کے لیے آپ کی مثالیں شیطان کے ساتھ دی، گدھوں کے ساتھ دی، بچوں کے ساتھ دی۔ یہ ہمارے علماء ایسے ان کے جواب میں متوجہ ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہمارے علماء کے نظام کے طور پر لگا دیا۔ اصل جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے رسول بھی خدا کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے پھر معاذ اللہ حضور پاک کو شیطان سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی، اس طرح انہوں نے حضور پاک کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ عالم الغیب و شہادت و قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے، آپ حضور پاک کو کس طریقے سے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہی حرکت کی کہ بعض غیب کی باتیں تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا 4 جلد میں کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کو ملنے گئے اور اس بزرگ کے سامنے بہت سے سیب رکھے ہوئے تھے، پھر بھی ایک بہت بڑا خوبصورت سیب تھا۔ تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یہ سیب مجھے دے تو پھر میں سمجھوں گا یہ ولی اللہ ہے۔ تو اس بزرگ نے اپنے ہاتھ میں سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم مصر میں گئے تھے، وہاں ہم نے ایک گدھا دیکھا جس کو کشف ہوتا تھا اور وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا۔ اس کا مالک کسی کے جھولی میں کوئی چیز ڈال دیتا تھا، گدھے کی آنکھیں بندھی ہوئی تھی، پھر اس سے کہتا تھا کہ کس کے پاس یہ چیز ہے، گدھا اس کے سامنے جا کر سر جھکا دیتا تھا اور یہ کہتے ہوئے سیب بادشاہ کی طرف پکڑا دیا کہ اگر ہم بھی آپ کے دل کی بات جان لیں اور غیب جان لیں تو ہم اس گدھے جیسے تو ہو ہی جائیں گے نا۔ تو دیکھو احمد رضا نے خود ثابت کیا کہ اللہ والے گدھوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں۔ اسی طرح اور اس قسم کی باتیں اس نے لکھی اور حضرت پاک کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے معاذ اللہ گدھوں تک کی مثال پیش کر دی دیوانوں کی کہ ہر مومن جو ہے یؤمن بالغیب، آخر غیب کا علم ہوگا تو ایمان رکھے گا نا۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس کو الزامی طور پر جواب دیا کہ جب بعض علم غیب تو گدھوں کے لیے بھی مانتا ہے
اور بعض علوم تو بچوں اور دیوانوں کے لیے بھی مانتا ہے، تو پھر تو نے رسول اللہ کی کیا تعریف کی؟ اب بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتا، اس نے خام خواہ یہ الزام بکے میں جا کر لگا دیا کہ یہ تو مولانا تھانوی کا اپنا عقیدہ ہے، حالانکہ مولانا نے اپنا عقیدہ اسی کتاب میں آگے چند سطر کے بعد لکھا ہے کہ وہ علوم جو لازم نبوت تھے حضور پاک کو بتمام عطا فرما دیے گئے تھے۔ فرمایا تھا کہ تمام علوم جو نبوت کے لیے لازم وہ آپ کو عطا فرما دیے گئے تھے، اور وہ علوم شرعی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بکرا حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، یہ نبی بتاتا ہے، اور اس مسئلے کے شرعی جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی آدمی کو پتا ہو کہ کل خنزیر دنیا میں کتنے ہوئے اور کتنے ہوں گے، کل بکرے کتنے ہوئے اور کتنے ہوں گے، وہ کہاں کہاں مرے، مرنے کے بعد ان کے بال اور سب کچھ کہاں کہاں پہنچی۔ ان باتوں کا تعلق علم شریعت اور علم نبوت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں علوم نبوت آپ پر کامل کر دیے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے پھر اس بات کو تبدیل بھی کر دیا تھا، لیکن ابھی تک یہ احمد رضا کے چیلے اسی کو لے رہے ہیں۔